کی فکر کرتے ہیں نا، اور کرنی بھی چاہیے، لیکن کیا فکر ہوتی ہے؟ کمائی کے ذرائع کیا ہوں گے؟ یہ فکر ہمیں 2.5 سال کے بچے سے شروع ہو جاتی ہے، اس لیے کمائی اچھا کما لے 2.5 سال سے اسکول بھیج دیتے ہیں، 2.5 سال سے اسکول بھیج دیتے ہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے اس کی زندگی نیکی پہ لے کے آؤ، 7 سال کی عمر میں اس کو مصلی پہ کھڑا کرو، اس کی پرواہ نہیں، 7 سال کی عمر میں اس بچی اور بچے کو مصلی پہ کھڑا کرو، اس کی پرواہ نہیں۔ کیوں پرواہ نہیں ہے؟ اس لیے کہ نیکی کر لی کیا ہونا ہے، نہ کی تب بھی کیا ہونا۔ ہاں پڑھائی نہیں کی کمائی کا راستہ بند ہو جائے گا، اس کی فکر ہے، خون پسینے سے پیسہ لگا کر بیچتا ہے، مصلی پہ نہیں کھڑا کرتا۔ اس لیے کہ مسلمان کہلانے والے کے ہاں بھی آج نیکی کی قدر و قیمت نہیں ہے۔ جو ہو جائے ماحول میں ٹھیک ہے، قدر و قیمت نہیں ہے، اہمیت نہیں ہے۔ اگر اہمیت ہوتی تو خود نمازی اور بیٹا بھی نمازی، ماں با حیا اور حیا کی چادر اور بیٹی حیا کی چادر سے محروم۔ نیکی کی اہمیت نہیں ہے، جو ہے رواج میں چل رہی ہے، ماحول میں چل رہی ہے۔ تو میرے عزیزو، زندگی کا بہترین سہارا اس سفر کا نیکی، بڑھیا نیکی، خالص نیکی، اور نیکی کی کثرت کرو۔ یہ ضائع نہیں ہوتی، یہ کام آتی، نیکی کام آتی۔ سبحان اللہ، اللہ کا پیغام ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ اگر تمہارے گھروں میں اور تمہارے اولاد میں اور تمہاری زندگیوں میں اور میاں بیوی میں اور تمہارے معاشرے میں خالص نیکی کی زندگی ہوگی تو کیا انعام ملے گا؟ محبتیں ملیں گی۔ محبت سے رہو گے، محبت سے رہو گے۔ اور اگر یہ نیکی نہیں، محبتیں روٹ جاتی، محبتیں روٹ جاتی ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سے فرمایا ایمان والے جب نیکی کرتے ہیں، نیکی خالص ہو، ملاوٹ نہ ہو گناہ کی، تو اللہ کریم کا وعدہ ہے، پیغام ہے، سیجعل لهم الرحمن ودا، ہم اسے محبتوں کا ماحول دیں گے، محبتوں کی فضا دیں گے، اس کے لیے دلوں میں محبتیں پیدا کر دیں گے، اور گناہ کی نحوست محبتیں نفرتوں سے بدل جاتی۔ آج گھر گھر میں گناہ ہے تو گھر گھر میں نفرتیں، گلی محلے بازار گناہوں سے اٹی ہوئی ہیں، تو گناہوں نفرتوں کی آگ بھی تو لگی ہوئی ہے۔ حضرت طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، تم نیک تھے تو ایک تھے، تم نیک تھے تو ایک تھے، مشرق مغرب شمال جنوب تم سب ایک تھے، اور آج نیک نہ رہے تو گھر کے 5 افراد بھی ایک نہیں ہیں، ایک کا منہ ادھر ہے ایک کا منہ ادھر ہے، کئی دن گزرتے ہیں ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، ایک گھر کے دسترخوان پہ لیکن دل کینہ بغض حسد سے بھرے پڑے، نیک نہ رہے ایک بھی نہ رہے۔ تو میرے عزیزو، زندگی کا بہترین، آخرت کی زندگی کا بہترین توشہ دیکھیے، اس زندگی کا بہترین سہارا دیکھیے، اور زندگی کا مقصد ہی یہی ہے، جینے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم یہاں نیکیوں کے ساتھ اللہ کے دربار میں حاضر ہوں، نیکیوں کا سرمایہ ہمارے پاس ہو۔ یہ مالدار آدمی ہے، جھونپڑی نہ دیکھنا، کوٹھی نہ دیکھنا، جھونپڑی کوٹھی سے کچھ نہیں ہوتا، نیکی کی زندگی ہونی چاہیے بس۔
یہ سفر گزر جائے گا. چٹنی کھانے والے کا بھی گزر جاتا ہے، قورمے کھانے والے کا بھی گزر جاتا ہے. یہ دن جھوپڑی والے کے بھی گزر جاتے ہیں، کوٹھی والے کے گزر جاتے ہیں، لیکن اگلی زندگی نہیں گزرے گی. یہاں تو کہتے ہیں میاں مر جائیں گے نا. ارے میاں مر کے کہاں جاؤ گے؟ وہاں کیسے گزارا ہوگا؟ تو اس زندگی کا سامان ہے، نیکی ہے، خالص ہے، اس زندگی کا توشہ ہے، آج کی زندگی کے سفر کا سہارا ہے. اللہ ہمیں نیکی کی زندگی نصیب فرمائے، پرہیزگاری کی زندگی پہ جینا اور مرنا نصیب فرمائے.